السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ میرے حال اچھے ہیں. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے والوں کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. آمین. چلیں جی, آج کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ہم؟ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں, پورا پاکستان آج کل اسی پہ ہی بات کر رہا ہے اور کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ارے ایسا کون سا ٹاپک ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو. او اب پاکستان کو پہلے ایمانداری تو دو. پھر بھی پاکستان کو نواز دو. ایمانداری ہوگی, سچ ہوگا اور حقیقت پسندی ہوگی, اگلوں کو ایکسیپٹ کرنے کا رجحان ہوگا تو پاکستان ویسے ہی نواز دیا جائے گا. لیکن پھر بھی پاکستان کو نواز دو. کتنی مرتبہ نواز دو؟ جتنی بار کوئی چاہے. ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں, جب تنگ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے بھاگ جاؤ, ہمیں رہنے دو. اب جو اور کہتے ہیں کہ گو نواز گو نواز گو زرداری گو, یا جو بڑے بڑے بگ وگز ہیں پاکستان کی سیاست کے, ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ. اور 5 سال کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نواز دو. پھر وہ کہتے ہیں پاکستان کھپے. اب کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کہیں گے بلہ دو. تو ایسے تو نہیں چلے گا. پھر کیسے چلے گا جناب؟ چلے گا ایسے کہ جب آپ خود سوچ سمجھ کے اور اپنے منتخب نمائندے منتخب کریں گے. بالکل, اور ہمیں سوچنا سمجھنا کیا ہے, ہمیں تو یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو یہ نہ دیں کہ جی اس کی پارٹی کا لیڈر بڑا ہی نائس اور زبردست ہے اور ہینڈسم ہے. ہینڈسم کی تو خیر ہے, چلو ٹھیک ہے, اگر ہینڈسم بھی ہے تو آپ تو یہ دیکھیں نا آپ کے حلقے میں کون ہے اور وہ کتنا اہم ہے آپ کی حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کی بھلائی کے لیے. یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جناب نواز شریف بہت ہی اچھے انسان ہیں, بڑے نفیس انسان ہیں. زرداری ہیں تو زرداری جناب بہت ہی قابل. میں تو یہ نہیں سوچتی. میں سوچتا ہوں نا. تو پھر آپ غلط سوچتے ہیں. میں صحیح سوچتا ہوں, میرا دماغ ہے, میں سوچوں. میرا دماغ میری مرضی. آپ کی مرضی غلط بھی تو ہو سکتی ہے. تو ہونے دو غلط. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پاکستانی سوچ ہے, ہر کسی کی سوچ یہی ہے کہ بھائی میرا دماغ میری مرضی. ہاں, لیکن کلیکٹیولی سوچا جائے تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں. اب تو میں تھک گئی ہوں ووٹ دے کے, میں نے تو ووٹ ہی نہیں دینا اس بار. آپ اپنا ووٹ مجھے دے دیں, میں ڈال دوں گا. ہاں, میرے CNIC پہ آپ ڈال لیں گے؟ ہاں ڈال دوں گا. برقع پہننا پڑے گا نا بس. نہیں, تھمب امپرنٹ بھی دینا پڑے گا. آپ کا ہاتھ یا تھمب لے کے جاؤں گا نا ساتھ, اس پہ پلاسٹک پہ لگا کے جا کے لگا دوں. کون ہے الیکشن کمیشن نے کہا تھمب چیک کرنے نے؟ اچھا, اوہ, تو الیکشن کمیشن کو کہہ دیں گے نا ہمیں ووٹ کا حق دو. ووٹ کا حق دو بے شک کہیں آپ, لیکن رزلٹ تو وہی آنے ہیں جو سب کو پتہ ہے آنے ہیں. نہیں, پھر ووٹ دین تب فائدہ کی ہویا. ایک دوست تھا ہمارا, تو اس کو میں نے کہا کہ چل یار ووٹ دے کے آتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوئے تھے 5 سال پہلے, تو کہتا ہے کہ یار ووٹ دینے کا فائدہ. میں نے کہا چل آؤٹنگ ہو جائے گی, چل. تو اچھا, تو آپ آؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ عوام ساری آؤٹنگ ہی تو کر رہی ہے. ہمارے عوام اور ہمارے خاص آؤٹنگ ہی کرتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں, آؤٹنگ ہو جاتی ہے. تھک جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. لیکن اس ساری گفتگو سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو, وہ بات کرتے ہیں نا. میں اپنے سننے والوں کو, ہمارے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے باقی قومیں ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا, ایسے ہم بھی اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ایک مذاق چل رہا ہے کہ جناب جی ہمارا جو سیاستدان ہے بس ووٹ اس کو دینا ہے, پاویں وہ کچھ بھی نہ کرے, لیکن ووٹ خان کا, ووٹ عمران خان کا, ووٹ نواز شریف کا, ووٹ زرداری کا, کریں نہ کریں. کرنا ہم نے خود ہی محنت ہے, خود ہی کمانا ہے, خود ہی کھانا ہے. اور جو ہم جتنے بھی ووٹنگ کریں گے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے جو حالات ہیں, بجائے اس کے کہ کسی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, وہ تو خراب ہی ہو رہے ہیں. ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں نا, کافی عرصہ پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا. اس میں ایک شخص آتا ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس, تو حضرت علی کو کہتے ہیں کہ یا علی, آپ کے زمانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ عمر اور ابو بکر کے زمانے میں تھا. بڑا ہی اسلامی مملکت میں نا, اس دور کے کیلیفیٹ میں بڑی ہلچل تھی اور فتوحات ہو رہی تھیں اور بڑا ہی شمشیر کا بڑا زور تھا.
تو حضرت علی نے کہا کہ ان کی ریت میں میرے جیسے لوگ تھے، میری ریت میں تیرے جیسے لوگ ہیں، تو فرق پڑ گیا ہے. ہاؤ ٹرو. تو اٹس ٹرو کہ اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاستدان اگر ہوں گے پاکستان میں تو تبدیلی آئے گی. تبدیلی تو ہم سے ہے، ان سے نہیں ہے. ہم اگر تبدیل ہوں گے، اچھی سوچ کے حامل ہوں گے اور اچھے فیصلے کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے تو پھر کوئی تبدیلی آئے گی. ہاں، یعنی ہم خود اگر ٹھیک ہوں تو ہم کسی اور کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ایک مرتبہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو کافی پہلے کی بات ہے، گاڑی والے نے کرایہ زیادہ مانگ لیا، اس نے کنڈکٹر نے. تو جس بندے نے اس کو کرایہ زیادہ دیا گالیاں دینے شروع کر دی نواز شریف کو. 6-7 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا کہ نواز شریف کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ کنڈکٹر کو گالی دے. تو ہوتا یہ ہے کہ جناب ہم خود ہم بے حس ہو کے رہ گئے ہیں، اور ہم جو گالیاں دیتے ہیں، اپنا غصہ نکالتے ہیں تو وہ سیاستدانوں پہ، وہ تو جیسے ہیں تو ہیں. میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے بعد سوسائٹی تبدیل ہوگی. جب سوسائٹی، ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا تو ہم میں سے اچھے لوگ اچھے فورم پہ آئیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی. مطلب اٹ از اے لانگ پروسیس. آپ ابھی سے اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کریں تاکہ آہستہ آہستہ کر کے یہ تبدیلی اوپر تک آئے، مطلب نظر آئے. اس نظر آنے میں ابھی ٹائم لگے گا. کیوں ٹائم لگے گا؟ کیونکہ ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہم میں سے جو ٹھیک لوگ ہیں وہ آگے جائیں گے، اور پھر اس میں سے ہم چوز کرنے کو ٹھیک ملے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے، ایک لمبا پروسیس ہے اور اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ آپس میں لڑیں، آپ اپنا فوکس کریں کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہی تبدیلی پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آگے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اسی موقع پہ آپ لوگوں کے ساتھ بحث نہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر پہ آپ فوکس رکھیں. اور جہاں پہ آپ کی بحث اور آپ کی جو ڈسکشن وغیرہ ہے وہ تنقید اور زیادہ مطلب کیا اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ سخت ہو جائے، تو وہاں پہ آپ کہہ دیا کریں کالو سلامن، السلام علیکم. ہاں، مطلب خاموشی اختیار کریں، اور آپ نے جس کو ووٹ کرنا ہے آپ کریں، بجائے اس کے کہ آپ آپس میں لڑیں. اور اس کے علاوہ بدمزگی پھیلے، جو کہ ایک لانگ ٹرم پھر ہمارے ہاں چلتی ہے. تو آج کا میسج یہی ہے. آج کا میسج یہی ہے کہ بھائی ضد نہیں کرنی، سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، اور جو آپ کو پسند ہے یا جو آپ کو پسند ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا پرائم منسٹر ہے جی، آپ بہت اچھا ہے، لیکن وہ تو دیکھیں بیسک لیول پہ، لوکل لیول پہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کیسا انسان ہے، اچھا ہے برا ہے، وہ آپ فیصلہ کریں گے سوچ سمجھ کے کریں. ہاں بالکل، جو آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے پالیسی میکنگ میں آپ کے لیے اچھا ثابت ہو. تو اسی نوٹ پہ آج کی ویڈیو ہم اینڈ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری عوام بھی اس چیز کو سوچے گی، بجائے اس کے کہ آپ لڑیں اور آپس میں. ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، آپ کو کوئی پسند ہے، مجھے کوئی پسند ہے، تیسرے کو کوئی پسند ہے. ایک ہی گھر میں 3 لوگوں کی 3 مختلف رائے ہو سکتی ہیں. آپ بحث کرنے کی بجائے، حالات خراب کرنے کی بجائے خاموشی سے جائیں، آپ اپنا ووٹ دیں. آپ نے جس کو بھی کاسٹ کرنا ہے، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ اپنے ریلیشنز پہ نہ ہونے دیں، کیونکہ کل کو یہ سیاستدان تو اسی طرح اکٹھے مل کے بیٹھے ہوں گے، اور آپ لوگ جو ہیں انہی سیاستدانوں کی وجہ سے اور انہی ووٹنگز کی وجہ سے 10-10 سال بات نہیں کریں گے آپس میں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اس کو سمرائز اگر کریں تو اگر اس طرح کے معاملات ہو بھی جائیں، کہیں پہ بحث ہو جائے تو آپ ڈسکشن کر لیں، آرگیومنٹ نہ کریں. بالکل. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.